ڈسٹنکشن والا کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان میں اللہ نے عقل کو قرار دیا ہے، حیوان میں عقل کو نہیں قرار دیا. اسی طرح ہے انسان اور نبی میں فرق. نبی کو وحی دے دی، عام انسان کے لیے وحی نہیں ہے. میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. جو فرق انسان اور حیوان میں ہے وہی فرق انسان اور نبی میں ہوا فرق ہے. جی ہوں. تو یہ جتنے وسیلے اللہ نے جتنے بنا دیے ہیں اپنے کمال کو واضح کرنے کے لیے، اپنے جلال کو واضح کرنے کے لیے، اپنی صفات کو واضح کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ جب وہ منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو مجھ سے پوچھے کہ قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو. اس لیے کہ جب انسان دیکھتا ہے جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خالق کیسا ہوگا. جس کے بندے کے پاس اتنا علم ہے، جس کی مخلوق کے پاس ایسا علم ہے، اس کے خالق کے پاس کتنا علم ہوگا، اس کے خالق کے پاس کتنا مرکز علم ہوگا. جس بندے کو نہ سمجھ سکے اس کے خالق کو کیا سمجھیں گے، اس کے خالق کو کیا انسان سمجھے گا. اس لیے کہ اللہ نے یہ وسائل معرفت بتا دیے اپنی ذات کے، اور پھر ایسے طاقت والے بنائے اللہ نے. ایسی مخلوق طاقت والی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. چونکہ جو خلق ہوتا ہے، میں ایک جملہ سنے میرے غور سے، بسم اللہ. جو خلق ہوتا ہے، جو خلق ہوتا ہے اسے خدا نہیں کہتے، جو خلق کرتا ہے اسے خدا کہتے ہیں. خلق ہونے والے کو خدا نہیں کہتے ہیں، خلق کرنے والے کو خدا کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایسے اللہ کے بندے اور اللہ کی ایسی برگزیدہ مخلوق کہ اگر مغرب پہ سورج جائے تو انگلی کے اشارہ نہیں کہوں گا، انگلی کے اشارے کی ہوا سے پلٹ کے لائے، پلٹا کے رکھ دیں. اور یہ بتا دیا کہ یہ جب میرے ایسے عابد اور زاہد اور اللہ کے اولیاء بندے ہیں، جب ان میں اتنی قدرت ہے تو اس رب میں کتنی قدرت ہوگی، اس رب میں کتنی قدرت ہوگی. یہ نمائش کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے. اب آ جائے زیارت جامعہ پڑھیں. زیارت جامعہ نہیں ہے آج، وہ زیارت اس کی بھی شرح پڑھنی چاہیے، بالخصوص ذاکرین جو پڑھنے والے ہیں. فضائل اس کو دیکھیں گے، ایک موج دریا ہے اہل بیت کے فضائل کا. بسم اللہ. پوری جو زیارت جامع کی شرح بھی ہماری آ چکی ہے، اس میں دیکھیں، اس میں فرماتے ہیں بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے. تو اب ایک تصور خود حضرت ابراہیم نے دیا توحید کا کہ تم نے اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ نے اس طرح پہچاننا ہوگا. اب دوسرا تصور امام سجاد علیہ السلام نے دیا ہے. وہ تصور کون سا ہے؟ ایک تصور وہ تھا سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، مہتاب کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، شہاب ثاقب کو دیکھو، آئٹم سے لے کر کہکشانوں تک دیکھو. یہ ایک تصور توحید ہے کہ انہیں دیکھو گے خدا تک پہنچ جاؤ گے. اچھا، ایک تصور توحید کہ جو دعائے ابو حمزہ صومالی میں دیا ہے میرے آقا نے، چونکہ دو قسم کی دلیلیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علم منطق میں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں دلیل انی اور ایک کو کہتے ہیں دلیل لمی. آپ ان دونوں کو بھول جائیں، کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تاکہ وہ خامخواہ کنفیوز نہ ہو آپ کا ذہن. میں اس کو سمپل کرتا ہوں. سمپل یہ ہے کہ دلیل انی وہ ہے کہ معلول سے علت کی طرف جاتے ہیں. مخلوق کو دیکھا تو خالق کو پہچانا،
مصنوع کو دیکھا تو صانع کو پہچانا، ایجاد کو دیکھا تو موجد کو پہچانا، ساری کی ساری اس کو کہتے ہیں دلیل انی، یعنی معلول سے ہم علت کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایک دلیل ہے لمی، یعنی علت کو علت ہی سے پہچاننا، مخلوق کا واسطہ قرار نہیں دینا، خالق کو خالق سے ہی پہچاننا ہے۔ وہ تصور جو حضرت ابراہیم نے دیا ہے وہ ہے دلیل انی کی صورت میں کہ تم مخلوقات کو دیکھو خالق کو پہچانو، مصنوعات کو دیکھو صانع کو پہچانو۔ امام سجاد نے جو تصور دیا ہے الہی بکا عرفتک، پروردگار میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا ہے، کسی غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا، کسی غیر کو واسطہ نہیں قرار دیا۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، پروردگار تو نے خود ہی تو میری رہنمائی کر دی۔ یہ تصور توحید ایک ہے، وہ تصور توحید ایک ہے۔ اب میں ایک جملہ ان کے لیے بھی کہہ دوں کہ جو سارے وسیلوں کے منکر ہیں، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے وسیلوں کے منکر جمع ہو جائیں اور اس مسئلے کا جواب دے دیں ہمیں کہ تم نے خدا کو ڈائریکٹ پہچانا ہے یا واسطوں سے پہچانا ہے، یہ اتنے واسطوں سے خدا کو پہچانا تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے تم نے شرک کو ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے شرک کا ایک ہتھوڑا جو ہے نا انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ شرک، مسلمان ہیں بیچارے ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھی اس وجہ سے۔ اور دوسرا میں اس نقطے کے تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ وہ نہ ہو جائے، بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے مولا امام سجاد نے جو تصور دیا ہے توحید کا، معرفت توحید کا جو تصور دیا، وہ فرمایا ڈائریکٹ ہے، دلیل لمی کے اعتبار کے ساتھ ہے کہ پروردگار میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا، غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا۔ اور آپ دعائے صبا میں آ جائیں، دعائے صبا میں آ جائیں، دعائے صبا جو صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد دعائے صبا کہ جس کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد، کہ پتہ ہے نا ہر ایک کے گلے خراب، فلو، سردی، اور میں نے جہاں پہ اشرہ پڑھا وہ تو پورا برف خانہ تھا، -22 23 کبھی 27۔ تو باہر کے بات جو ہے نا وہ انتا دللتنی علیک، اور ایک دعا جسے دعائے صباح کہتے ہیں، میرے مولا تعلیم ان کی ہے، نظار ہے، علم کا جو مرکز ہوتا ہے، علم کا جو باب ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہی اپنی معرفت پتہ ہے کیا ہے دعائے صباح میں فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی ذات کا تعارف اپنی ذات سے کرایا، کسی غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا۔ اب آپ مجھ سے کویشچن کریں، کہیں کہ یہ عجیب دو تصور ہیں، ایک نبی کا تصور، ایک وسیع کا تصور، یہ کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق کیا ہے دونوں میں کہ امام زین العابدین نے جو تصور دیا وہ یہ ہے کہ پروردگار میں نے تجھے تجھ سے پہچانا ہے، بکا عرفتک، میں نے تجھے تجھ سے پہچانا، اور ان کے بابا نے کہہ دیا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جس نے اپنی ذات کا تعارف اپنی ذات کے ذریعے کرایا، کسی غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا، جب غیر تھا ہی نہیں تو یہ تھے۔ جتنے بھی اللہ کے غیر کو دیکھیں، جتنے بھی اللہ کے غیر کو دیکھیں، وہ غیر غیر ہی نہ تھا جب یہ تھے۔ اللہ اس وجہ سے کہ غیر اللہ کا کیا بنائیں گے آپ؟ زمین بنائیں گے، زمین تھی ہی نہیں، آسمان بنائیں گے، آسمان تھا ہی نہیں، شمس و قمر بنائیں گے، شمس و قمر تھے ہی نہیں، بجلی بنائیں گے، اس وقت تھی نہیں۔ میں نہیں کہتا، میں اس کو جو ہے نا خلاصہ کر دوں،
اپنے آقا مرسل اعظم سرور دو جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابن عباس اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ شمس تھا نہ قمر تھا، نہ حجر تھا نہ شجر تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ حور تھی نہ غلمان تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب آپ نے تصور توحید دیکھ لیا ہے۔ ایک تصور توحید وہ ہے جو زمینی ہے، ایک تصور توحید وہ ہے کہ جو شمس و قمر کو دیکھ کر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم شمس و قمر کے بعد کے ہیں، ہماری تعریف یہ ہوتی ہے وہ شمس و قمر سے پہلے ہیں، ان کی معرفت ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ شمس نہ قمر، نہ جنت نہ دوزخ نہ لیل نہ نہار، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ تو پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ پھر آپ کا نور جو ہے نا کیسے خلق ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ شمس ہے نہ قمر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ حور ہے نہ غلمان ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو کہا پھر آپ کا نور اللہ نے کیسے خلق کیا؟ ظاہر ہے کہ صاحب عصمت ہی ان چیزوں کو بتایا کرتے ہیں، صاحب حکمت ہی ان چیزوں کو بتایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک تکلم کیا، اللہ نے ایک تکلم کیا، اور اس تکلم سے اللہ نے روح کو خلق کیا۔ پھر اللہ نے ایک اور تکلم کیا جس سے نور کو خلق کیا، ثم مزج النور بالروح، پھر نور کو روح میں مکس کر دیا، فخلقنی وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین، اللہ نے مجھے خلق کیا، میرے علی کو خلق کیا، میری بیٹی فاطمہ کو خلق کیا، میرے حسن کو خلق کیا، میرے حسین کو خلق کیا ہے۔ کیا ہے کب کیسے کہا کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے۔ 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے، 14 کو ہے یہ فخر کے وہ بندے ہیں تیرے، تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے۔ یہ تصور توحید، یہ معرفت توحید اور ہے، وہ معرفت توحید اور ہے جو زمین اور آسمان کے بعد آئے، ان کی معرفت توحید اور ہے، اور جو زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے آئے ان کی معرفت توحید اور ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، بات سمجھ آ گئی آپ۔ بات جو ہے نا اب معرفت توحیدی، معرفت توحید کے جو دو پہلو بڑے مشکل تھے، بڑے آسان طریقے سے اب جو مولا نے کہہ دیا، بات صاحب اگر آپ کوشچن کریں یہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ توحید کو توحید سے پہچاننا ہے، واسطوں سے توحید کو پہچاننا اور ہوا کرتا ہے، براہ راست توحید کو پہچاننا اور ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس جو براہ راست توحید کو پہچاننا ہے، فلسفیوں کی نگاہ میں انہیں کہتے ہیں برہان صدیقین۔ کس کو کہتے ہیں؟ برہان صدیقین۔ ظاہر ہے نا صدیق فقط لفظوں کے ساتھ نہیں،
جس کا قول بھی صادق ہو، جس کا فعل بھی صادق ہو، اس سے